عربی زبان میں 28 الفابیٹس ہوتے ہیں. ایک تو ہو جائے گا یہ الف جس کو کہتے ہیں، پھر با، تا، سا، جیم، حا، خا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ اور یا. اچھا جی، یہ ایک چیز میں واضح کر دوں، جو اردو پڑھتے ہیں عام طور پہ ان میں اور ان میں جو ہے یعنی تھوڑا سا فرق کیا ہے کہ کچھ الفابیٹس ہیں جو کہ اردو میں ہوتے ہیں لیکن عربی میں نہیں ہوتے. جیسے کہ اردو میں ہوتا ہے الف، اور ایک تو یہ کہ اردو میں اس کو بے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور عربی میں بے نہیں کہتے، عربی میں با کہتے ہیں، ٹھیک ہے، با، تا اور سا. اردو میں بے تے سے کہتے ہیں، تو عربی میں ہم جب بات کریں تو ہم با، تا اور سا کہیں گے. اور اردو میں با کے بعد، بے کے بعد آتا ہے پے، پا، ٹھیک ہے، تو پا جو ہے وہ عربک لینگویج میں نہیں ہے. اسی طرح جیم اور پھر چا کا ایک ساؤنڈ ہوتا ہے، وہ بھی عربی میں نہیں ہے. تو اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ساؤنڈز اردو میں ہوتے ہیں لیکن عربی میں نہیں ہوتے. یہ الفابیٹ ایک الف ہے اور ایک حمزہ ہے، ٹھیک ہے. ان میں عربی میں کسی حد تک اوور لیپ ہے، ٹھیک ہے، ایک اوور لیپ ہے. اس کو انشاءاللہ ہم ٹائم کے ساتھ کلیریفائی کریں گے. تو عربک میں جنہوں نے الف اور حمزہ کو ایک ہی کاؤنٹ کیا ہے تو ان کے حساب سے یہ الفابیٹس 28 بن جاتے ہیں. یعنی آپ الف کے ساتھ ساتھ اگر آپ حمزہ کاؤنٹ کر لیں تو یہ 28 بن جائیں گے، پھر وہ آخر میں حمزہ نہیں کریں گے. اور جنہوں نے الف اور حمزہ کو الگ کاؤنٹ کیا ہے ان کے حساب سے وہ 29 بن جاتے ہیں. اچھا، مثال کے طور پہ اگر میں یہ ایک ورڈ لکھوں تو آپ کے خیال میں اس ورڈ کو پروناؤنس کیسے کریں گے؟ یہ اگر ورڈ ہے ایک، تو اس ورڈ کو پروناؤنس کیسے کریں گے؟ دیکھیں، اس ورڈ کو پروناؤنس کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا کیونکہ اس ورڈ میں جو ہے وہ وویلز نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو جیسے انگلش میں بھی ہوتا ہے کہ ہر ورڈ میں یا تو واول ہوگا یا پھر ایک وائی جو ہے جو سیمی واول کنسیڈر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ان واولز کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ واولز جو ہے وہ آپ کے ساؤنڈ کو ایک ڈائریکشن دیتے ہیں. ڈائریکشن کا مطلب کیا ہے کہ مثال کے طور پہ جیسے اب ہم آ جاتے ہیں، جیسے اگر میں اس کو اس طرح لکھوں تو اب آپ اس ورڈ کو پروناؤنس کر سکتے ہیں. اب یہ ہو گیا بکس، ٹھیک ہے. اگر اس کی جگہ پہ اس کو اس طرح لکھ دیا جاتا تو اب آپ اس کو ڈفرنٹ طریقے سے پروناؤنس کرتے، پھر یہ ہو جاتا بیک. اور اگر آپ اس طرح لکھ دیتا میں الفابیٹ تو یہ ایک ڈفرنٹ، یعنی اب واول جو ہے وہ ڈیفائن کر رہا ہے کہ با، یہ جو بی کا ساؤنڈ ہے اس کو آپ نے اوپر کی طرف لے جانا ہے، نیچے کی طرف لے جانا ہے یا گھما کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ واولز کا اصل میں کام ہوتا ہے بیسیکلی. اسی طرح عربی زبان میں بھی کچھ واولز ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پہ اگر میں لکھوں، جیسے اگر میں اپنا نام کسی حد تک لکھنے کی کوشش کروں، اگر میں آپ کے سامنے لکھوں، اب اس کو پروناؤنس کیسے کرنا ہے؟ اب جنہوں نے یہ نام پہلے سنا ہوا ہے ان کو تو پتا ہے کہ اس کو کیسے پروناؤنس کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ازیوم کریں کہ کوئی ایسا شخص ہو جس نے کبھی اردو یا عربی نہ پڑھی ہو تو وہ اس کو کیسے پروناؤنس کرے گا؟ اب اس کے لیے بہت کنفیوژن ہو سکتی ہے. جیسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ نان اردو یا نان عربک اسپیکرز ہوتے ہیں، جب وہ کوئی اردو یا عربی نام بولتے ہیں تو وہ اس کی پروننسیشن بہت ڈفرینٹ طریقے سے کرتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہ جو الفابیٹس لکھے ہوئے ہیں اب ان کو کس ڈائریکشن میں پروناؤنس کرنا ہے اس سے جو ہے بہت چینج آ سکتا ہے. اب مثال کے طور پہ اگر میں اس عین کے نیچے زیر لگا دوں، اب اس کو بہت ڈفرینٹ طریقے سے پروناؤنس کیا جائے گا. اور اگر میں اس پہ زبر لگا دوں تو اب اس کو بہت ڈفرینٹ طریقے سے پروناؤنس کیا جائے گا. اصل میں تھا کیا؟ اصل میں الفابیٹس یہ جو تھے عین، دال اور مثال کے طور پہ لام اگر میں لکھوں تو یہاں پہ واولز مسنگ ہے، کانسوننٹس موجود ہیں، ٹھیک ہے. تو واولز نے کیا کرنا تھا؟ واولز نے اصل میں ان الفابیٹس کو ڈائریکشن دینی تھی. تو اس نے ہونا تھا آ دیل، ٹھیک ہے، اس کو ہونا تھا عدیل،
تو وہ حرکت دینے کے لیے کہ عین کو آپ نے اوپر کی طرف لے جانا ہے اور دال کو پھر آپ نے نیچے کی طرف لے جانا ہے، یہ اصل میں الفابیٹس تھے. لیکن اگر ہم اس طرح بار بار ان واولز کو ریپیٹ کرتے رہیں تو ہمارے جو کلمات ہیں وہ بہت لمبے بن جائیں گے. اب مثال کے طور پہ اگر میں لکھوں محمد، تو محمد لکھنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ حام ماد. ٹھیک ہے، یہ اصل میں اس کی پروننسیشن ہوگی. تو چونکہ اب وہ ایک کلمہ اتنا لمبا ہو رہا ہے، اس کو لکھنے میں اتنی پرابلم ہوگی، اس لیے عربز نے کیا کیا، عربز نے یہ جو واولز تھے، واولز کون سے تھے؟ یہ جو 3 واولز تھے بیسک، ان کو بار بار ریپیٹ کرنے کے بجائے ان کو چینج کر دیا حرکات سے. ٹھیک ہے، اب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ بار بار الفابیٹس میں، ورڈز میں بار بار ان واولز کو ریپیٹ کرنے کے بجائے ہم ان واولز کو ہم حرکات سے ریپلیس کر دیتے ہیں. تو جیسے اب عین کے اوپر انہوں نے کیا لگا دیا؟ اس طرح کا زبر لگا دیا الف لکھنے کی بجائے. تو آپ کو پتا چلے گا کہ عین کو اوپر کی طرف لے جانا ہے، اور دال کو جب نیچے کی طرف لے جانا تھا تو دال کے نیچے انہوں نے ایک زیر لگا دیا. ٹھیک ہے، اگر ہم کوئی اور ورڈ دیکھ لیں، مثال کے طور پہ ایک ورڈ ہے جلوس. ٹھیک ہے، جلوس. اب اگر اس کو حرکات کے بغیر لکھوں تو ڈائریکشن کلیئر کرنے کے لیے مجھے اس کو لکھنا پڑے گا جلوس. لیکن بار بار تکرار کی بجائے اگر میں اس کے واولز ہٹا دوں اور واولز کی جگہ پہ میں یہ حرکات لگا دوں تو یہ ہو گیا جلوس. تو یہ ورڈ چھوٹا ہو گیا. تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ اصل میں جو حرکات ہیں جن کو اردو میں کہا جاتا تھا زبر، زیر، اور پھر اب مجھے یہاں پہ پا نہیں مل رہا تو میں آپ دیکھ لیجیے گا، میں یہاں پہ با سے لکھ رہا ہوں بیش. ٹھیک ہے، او سوری، یہ ہو گیا زیر یہاں پہ آ جائے گا اور بیش جو ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ جو اردو میں ہم زبر زیر پیش کہتے ہیں تو یہ ان کی اصل میں کہانی ہے اور ان کو کہا جاتا ہے حرکات. حرکات کیوں؟ کیونکہ یہ ان الفابیٹس کو ایک حرکت دیتے ہیں. ان حرکات کے بغیر آپ اس ورڈ کو پروناؤنس نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا کہ اس عین کو آ پروناؤنس کرنا ہے، ای پروناؤنس کرنا ہے یا او پروناؤنس کرنا ہے. تو اس لیے ان حرکات کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ایک ورڈ کو آسانی سے پروناؤنس کیا جا سکے. ٹھیک ہے، لیکن جو دین کے طلبہ ہوتے ہیں، طلبہ علم ہوتے ہیں، اور جو عربک لینگویج کا اور عربک گرامر کا علم حاصل کرتے ہیں، ان کو ایک چیز کوشش کرنی چاہیے، اور جو انشاءاللہ آپ کے کورس کا بھی پارٹ ہے، کہ شروع میں تو ہمارے پاس حرکات کا رول ہوگا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ہم ان حرکات کو لکھنے سے غائب کرتے رہیں گے، اور ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ عربی کو بغیر ان حرکات کے بھی ریڈ کر سکیں گے. جیسے کہ آپ اردو کو یا انگلش وغیرہ کو آپ پڑھ لیتے، تو اس طرح آہستہ آہستہ آپ عربی کو بھی بغیر حرکات کے انشاءاللہ ریڈ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. لیکن شروع میں ہم ان حرکات کو مینشن بھی کریں گے، اور آپ کو بھی ان حرکات کا خیال رکھنا ہے. آپ لکھیں بھی اپنے پاس، اور اگر خاص کر اگر آپ نے پہلے اردو یا عربی نہیں لکھی ہوئی تو آپ ان حرکات کو اپنے پاس ضرور لکھا کریں، تاکہ آپ جب بعد میں ریوائز کر رہے ہوں یا کوئی چیز ریڈ کر رہے ہوں تو آپ کو یاد ہو کہ اس کو پروناؤنس کیسے کرنا ہے. دیکھیں، پروننسیشن جو ہے وہ ایکچولی بہت امپورٹنٹ بھی ہے، اگر آپ یعنی اس ایسپیکٹ سے کہ کبھی کبھی اس پروننسیشن کو چینج کرنے کی وجہ سے ورڈ کا میننگ چینج ہو جاتا ہے. آج کے لیے ایک آخری بات میں انشاءاللہ مینشن کر دوں، یہ حرکات جو میں نے لکھی ہیں یہاں پہ زبر زیر پیش، اور اب میں یہاں پہ جو ہے ان کو ایک بار واپس لکھ رہا ہوں، لیکن اب میں ان کو لکھ رہا ہوں ان ٹرمز میں جو کہ ہم اس کلاس کے لیے ذکر کریں گے. ٹھیک ہے، یہ جو یہ والی سائن ہے، اور پھر بلکہ اس سائن سے شروع کرتے ہیں، اور پھر یہ 3 سائنز. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو یہ سائنز نظر آ رہی ہوں گی. یہ جو حرکت ہے جس کو اردو میں ہم پیش کہتے ہیں، ہم اپنی اس کلاس کے لیے اس کو ریفر کریں گے ضمہ سے، ضمہ. اور یہ جو زبر جس کو کہتے ہیں اس کو ہم اپنی کلاس میں کہا کریں گے فتحہ.
اور یہ جو زیر ہے اس کو ہم کہا کریں گے کسرہ. ٹھیک ہے, تو ضمہ, فتحہ اور کسرہ یہ حرکات ہیں جو کہ ہر الفابیٹ پہ آئیں گی, اور اگر ان حرکت میں سے کوئی حرکت نہ ہو تو پھر اس وقت اس ورڈ کو کہا جاتا ہے ساکن. آپ ساکن کہہ لیں یا پھر آپ اس حرکت کو سکون کہہ لیں, جیسے آپ کہنا چاہیں, دونوں پاسبلٹی ہیں, دونوں اصطلاحات استعمال کی جا سکتی ہیں کہ جب ضمہ, فتحہ یا کسرہ نہ ہو, یعنی کہ زبر, زیر یا پیش نہ ہو, تو پھر وہ الفابیٹ جو ہے اس وقت کہا جائے گا کہ یہ ساکن ہے یا سکون ہے. ٹھیک ہے, تو امید ہے کہ یہاں تک یہ بات کلیئر ہے کہ ہر الفابیٹ پہ عربی میں کوئی نہ کوئی حرکت ضرور ہوگی, اور اگر حرکت نہیں ہوگی تو اس پہ سکون ہوگا یا وہ حرف ساکن ہوگا. ٹھیک ہے, تو یا اس پہ پیش ہوگا یعنی کہ ضمہ ہوگا, یا زبر ہوگا یعنی کہ فتحہ ہوگا, یا زیر ہوگا یعنی کہ کسرہ ہوگا, اور اگر یہ تینوں نہیں ہوں گی تو پھر وہ ساکن کہلائے گا یا سکون کے ساتھ کہلائے گا اس وقت. سکون اور جزم میں فرق ہے, اور وہ فرق کیا ہے وہ انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی وہ فرق آ جائے گا. لیکن فی الحال اس کانٹیکسٹ میں کہ ایک الفابیٹ پہ یا تو کوئی حرکت ہوگی ان تینوں میں سے, ضمہ, فتحہ یا کسرہ میں سے, اور ان تینوں میں سے یاد رکھیے گا ایک ٹائم پہ کوئی ایک ہی حرکت ہو سکتی ہے, ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتی. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی حرف پہ ضمہ بھی ہوگا اور فتحہ بھی ہوگا. حرف کا مطلب میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں الفابیٹ, جیسے یہ ہا ایک الفابیٹ ہے, را ایک الفابیٹ ہے, کا ایک الفابیٹ ہے, کاف ایک الفابیٹ ہے. تو ایک الفابیٹ پہ ایک ٹائم پہ ایک ہی حرکت ہوگی, اور اگر ایک کوئی بھی حرکت نہیں ہوگی تو پھر وہ وقت ساکن ہوگا. اب جیسے ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہا پہ ہے فتحہ, را ہے ساکن حر, را ساکن ہو گیا, کاف پہ ہے فتحہ, اور الف جو ہے وہ ساکن ہے, اور پھر ابھی فی الحال لکھا ہوا ہے تو تا کو بھی فی الحال چھوڑ رہا ہوں, لیکن آپ کو ایک کلیئر ہے حرکات. ٹھیک ہے, تو ہا پہ فتحہ آ گیا, را پہ ساکن آ گیا, کاف پہ فتحہ آ گیا. عربی میں حرکات کو ہی واویلز کہتے ہیں. جی آپ عربی کے جو اصل میں واویلز تھے وہ یہ الف, واو اور یا ہیں. ٹھیک ہے, لیکن بار بار لکھنے میں ان کو ریپیٹیشن نہیں کی جاتی اور ان کی جگہ پہ حرکات آ جاتے ہیں. تو حرکت تھوڑا سا واویل سے الگ کانسیپٹ ہے, ضروری نہیں ہے کہ ہم دونوں کو مکس ہی کریں. واویلز کی جہاں تک بات ہے وہ اصل میں الف, واو اور یا رہیں گے, اور لیکن جو ساؤنڈ دینے کے حوالے سے وہ اب ظاہری طور پہ حرکات شو ہوتی ہیں, لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ان کے پیچھے وہ الفابیٹس ہی ہوتے ہیں. ضمہ یعنی کہ پیش کے پیچھے واو, فتحہ یعنی زبر کے پیچھے الف, اور کسرہ یعنی کہ زیر کے پیچھے یا. اور یہ اگر آپ کو بات انشاءاللہ ابھی آپ ذہن میں بٹھا لیں گے تو آگے کچھ ٹاپکس ایسے آئیں گے جہاں پہ آپ کو پھر یہ ریلیشن شپ نظر آئے گا انشاءاللہ.